پیارے دوستو، یہ کائنات جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ صرف مادہ اور بے جان پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ اور بیدار حقیقت ہے، ایک ایسی وسعت جس کی پیمائش کرنے میں انسانی عقل ہمیشہ سے قاصر رہی ہے، اور ایک ایسی خاموشی جس کے بطن میں کائنات کے تمام راز دفن ہیں۔ ناظرین کرام، انسان نے جب بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اس نے صرف ستاروں کی چمک نہیں دیکھی، بلکہ اپنی اصل اور حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے خود کو فاتح کائنات سمجھ لیا، کیونکہ ہم نے ایٹم کے دل میں جھانک لیا تھا اور خلیوں کی زبان سیکھ لی تھی۔ ہم نے ستاروں کی روشنی کو قید کیا، سیاروں کی مسافتیں ناپ لی اور وقت کو اپنی گھڑیوں میں باندھ لیا۔ لیکن میرے دوستو، کیا ہماری یہ ظاہری دریافتیں ہی کل حقیقت ہیں؟ کیا مادہ اور توانائی کا یہ کھیل ہی کائنات کا آخری سچ ہے؟ جدید فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا 90% سے زیادہ حصہ تاریک مادہ یعنی ڈارک میٹر ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، مگر اس نے کائنات کے ڈھانچے کو جوڑ رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح دوستو، روحانیت کا قدیم علم ہمیں ایک ایسے نظام غیب کی خبر دیتا ہے جو مادی آنکھ سے اوجھل ہے، مگر کائنات کے ذرے ذرے کی حرکت کا ضامن ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں ہمارے حواس خمسہ کی سرحد ختم ہوتی ہے، وہیں سے اس حقیقی دنیا کا آغاز ہوتا ہے جسے عالم غیب کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ظاہری افراتفری، جنگوں اور حادثات کے پیچھے ایک نہایت منظم اور پرسکون انتظام کام کر رہا ہے، ایک ایسی روحانی بیوروکریسی جو شور نہیں مچاتی، جو شہرت کی بھوکی نہیں اور جو کسی مادی پروٹوکول کی محتاج نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خالق کائنات نے اپنا نائب اور خلیفہ منتخب کیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ رجال الغیب ہیں، کائنات کے گمنام محافظ، جو لوگوں کے ہجوم میں چلتے ہیں مگر پہچانے نہیں جاتے، جو وقت کی نبض تھامے رکھتے ہیں مگر خود وقت کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ آج کی اس دستاویزی پیشکش میں ہم شعور کے ان بند دروازوں کو دستک دیں گے جہاں عقل کے چراغ بجھ جاتے ہیں اور صرف روح کا نور راستہ دکھاتا ہے۔ علم لدنی، شعور کامل کا فیضان۔ دوستو، علم کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو کسب یعنی محنت سے حاصل ہوتا ہے، جو ہم الفاظ، کتابوں اور تجربات سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، رجال الغیب جس ہتھیار سے لیس ہوتے ہیں اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کسی انسانی واسطے کا محتاج نہیں، یہ وہ روشنی ہے جو براہ راست من جانب اللہ قلب انسانی پر الہام کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، جہاں صاحب شریعت موسیٰ علیہ السلام صاحب اسرار خضر علیہ السلام کے ان افعال پر معترض تھے جو بظاہر عقل کے خلاف تھے، مگر باطن میں ایک گہری کائناتی حکمت کا حصہ تھے۔ میرے دوستو، رجال الغیب اسی باطنی بصیرت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں جو دیوار کے پیچھے ہے، وہ ان اسباب کو پڑھ سکتے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور وہ ان فیصلوں سے باخبر ہوتے ہیں جو ابھی عرش سے فرش تک نہیں پہنچے۔ یہ علم انہیں لوح محفوظ کے اشاروں کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ فنا اور بقا۔ رجال الغیب بننے کا راستہ کسی مادی یونیورسٹی یا ظاہری ڈگری سے نہیں ملتا، بلکہ اس کا راستہ اپنی انا کی قربان گاہ سے گزرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ کیمیا گری ہے جہاں مٹی کو سونا نہیں بنایا جاتا، بلکہ مٹی کو نور میں بدلا جاتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر کا میں، اس کی خودی اور اس کا تکبر زندہ ہے، وہ غیب کی دنیا کا مسافر تو کیا، اس کی دہلیز تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین کرام، اس کٹھن سفر کے پہلے مرحلے کو صوفیاء فنا کہتے ہیں۔ فنا کا مطلب صرف مرنا نہیں، بلکہ جیتی جاگتی زندگی میں اپنی تمام شخصی خواہشات، اپنی مرضی، اپنی پسند و ناپسند اور اپنی ہستی کے احساس کو اللہ کے حکم میں غرق کر دینا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالک کہتا ہے کہ مولا، اب میں نہیں، صرف تو ہی تو ہے۔ جب انسان کا وجود ایک خالی برتن کی طرح ہو جاتا ہے، تب ہی اس میں معرفت الہی کی شراب بھری جاتی ہے۔ اور ناظرین، جب بندہ اپنی ذات سے مکمل طور پر دستبردار ہو کر مٹ جاتا ہے تو قدرت اسے تنہا نہیں چھوڑتی،
تب اسے اللہ اپنے خاص نور کے ساتھ بقا عطا کرتا ہے۔ بقا باللہ وہ مقام ہے جہاں بندے کی اپنی کوئی مرضی باقی نہیں رہتی۔ وہ کائنات کو اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کے حکم سے سنتا ہے اور اس کی قوت سے عمل کرتا ہے۔ سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس حالت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان ہستیوں کا ہر سانس اس میں اللہ ذات کے مشاہدے میں اس طرح پرویا ہوتا ہے کہ غفلت کا ایک لمحہ بھی ان کے قریب نہیں پٹکتا۔ وہ بظاہر دنیا میں سوتے نظر آتے ہیں، ان کے جسم آرام کر رہے ہوتے ہیں، مگر دوستو ان کی روحیں قید مکان سے آزاد ہو کر عالم ملکوت اور عرش بریں کا طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں مٹی کا بنا ہوا انسان نوری صفات اختیار کر لیتا ہے۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی تجلی دیکھتا ہے اور خود اس تجلی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ نظام تکوین، کائناتی حکومت، زمین کے گرد نورانی لکیروں کا جال اور مختلف مقامات پر کھڑے درخشاں ستون جو آسمان سے جڑے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، یہ بکھرے ہوئے سمندر، یہ گردش کرتے سیارے اور یہ اربوں انسان آخر کس نظم و ضبط کے تحت چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کے انتظام کے لیے ایک نہایت پر اسرار مگر مضبوط سلسلہ اسباب قائم کیا ہے۔ جس طرح اس مادی دنیا کو چلانے کے لیے حکومتیں، وزراء اور بیوروکریسی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک روحانی بیوروکریسی بھی ہے جو نظام کائنات کے توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ اسی پوشیدہ نظام کو نظام تکوین کہا جاتا ہے۔ شیخ الاکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب فتوحات مکیہ میں اس نظام کے پردے ہٹائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس روحانی حکومت کا ایک باقاعدہ ڈھانچہ ہے۔ غور فرمائیے، اس نظام کے مرکز میں قطب عالم ہوتا ہے جس کے گرد پوری کائنات کی روحانیت گردش کرتی ہے۔ پھر غوث کا مرتبہ آتا ہے جو اللہ کے حکم سے مخلوق کی فریاد رسی پر مامور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابدال ہوتے ہیں جن کی تعداد مخصوص ہوتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ دنیا کے حالات کو بدلتا ہے، کہیں امن لاتا ہے تو کہیں عذاب کو ٹالتا ہے۔ اور پھر اوتاد کا ذکر آتا ہے جو زمین کے چاروں کونوں میں ستونوں کی طرح نصب ہیں تاکہ زمین کا توازن قائم رہے۔ پیارے دوستو، ان ہستیوں کا کام شہرت حاصل کرنا نہیں بلکہ خاموشی سے ڈیوٹی دینا ہے۔ ان کی دعا سے بنجر زمینوں پر بارش برستی ہے، ان کے قدموں کی برکت سے بستیوں سے وبائیں رخصت ہو جاتی ہیں، اور ان کی ایک باطنی توجہ سے گناہ گاروں کے دلوں میں نیکی کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ نظام تکوین ہی دراصل کائنات کی وہ پوشیدہ روح ہے جس کے بغیر یہ دنیا ایک لمحہ بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ ان ہستیوں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے انسان، تو اکیلا نہیں ہے، تیری حفاظت کا انتظام غیب سے کیا جا رہا ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ رجال الغیب آخر رہتے کہاں ہوں گے؟ کیا یہ ہمالیہ کی چوٹیوں پر بنے غاروں میں ہوتے ہیں یا کسی دور دراز جزیرے پر؟ ناظرین کرام، حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ رجال الغیب ہم سے دور کسی دوسرے سیارے پر نہیں رہتے، بلکہ وہ ہمارے درمیان، ہماری گلیوں اور ہمارے بازاروں میں سانس لیتے ہیں۔ وہ آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، وہ کسی سڑک کے کنارے سبزی بیچنے والے ہو سکتے ہیں، یا کسی سرکاری دفتر کی میز پر بیٹھے ایک خاموش کلرک۔ ان کی پہچان ان کا کوئی مخصوص لباس، کوئی لمبی تسبیح یا کوئی بڑا عمامہ نہیں ہے، بلکہ دوستو ان کی اصل پہچان ان کے اندر کا وہ سکون ہے جو پوری کائنات کے اضطراب اور بے چینی پر بھاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مجمع میں تنہائی کے راز سے واقف ہیں۔ وہ آپ سے بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ سودہ سلف کر رہے ہوں گے، مگر ان کا دل ہر لمحہ اپنے خالق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ وہ دکھاوا نہیں کرتے، وہ کرامتیں نہیں بیچتے، وہ شہرت سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ایک عام انسان موت سے بھاگتا ہے۔ وہ اللہ کے وہ وفادار سپاہی ہیں جو گمنامی کی چادر اوڑھے انسانیت کی خدمت میں اس طرح مصروف ہیں کہ ان کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ بائیں ہاتھ نے کیا نیکی کی ہے۔ کبھی کبھی کسی گمنام فقیر کی ایک دعا
یا کسی خاموش انسان کی ایک نظر آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ غیب سے آپ کی دستگیری کر دی گئی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو زمین پر بوجھ نہیں بنتے بلکہ زمین کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آج کا یہ روحانی اور پر اسرار سفر اگرچہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اختتام نہیں، یہ تو بس ایک دروازہ ہے جو ابھی ابھی آپ کے اندر کہیں کھلا ہے۔ ہم نے آج کائنات کی وسعتوں میں جھانکنے کی کوشش کی، ہم نے عقل کی سرحدوں کو چھوا اور روح کے ان دریچوں پر دستک دی جہاں لفظ خاموش ہو جاتے ہیں اور احساس بولنے لگتا ہے۔ دوستو، کبھی کبھی ایک ویڈیو صرف معلومات نہیں دیتی، وہ انسان کے اندر ایک سوال جگا دیتی ہے، اور یاد رکھیے، سوال ہی وہ پہلا چراغ ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آج کی اس محفل نے آپ کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا کی ہے، اگر آپ نے خود سے کوئی نیا سوال پوچھا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ گہری ہے جو آنکھ دیکھتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ سفر کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہماری آنکھیں دنیا کو دیکھتی ہیں مگر دل حقیقت کو پہچانتا ہے۔ عقل دلیل مانگتی ہے مگر روح اشارہ سمجھ لیتی ہے، اور شاید آج آپ کو بھی کوئی اشارہ ملا ہو۔ اگر یہ روحانی سفر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے صرف ایک کلک نہیں بلکہ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ روشنی نے ایک اور دل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اسے اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ معرفت کی یہ شمع ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہوتی رہے اور اندھیروں میں امید کی کرن بنتی رہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانیت، تصوف، نظام غیب اور کائنات کے ان پوشیدہ رازوں پر مزید گفتگو ہو تو ہمارے چینل صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی روحانی دستک سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کے اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سچائیوں کو بیان کریں جنہیں عقل تلاش کرتی ہے مگر روح پہچان لیتی ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں ان حقیقتوں کا جو آنکھوں سے اوجھل ہیں مگر دلوں پر نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، زندگی کا ہر اندھیرا سزا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا بکھرنا نہیں بلکہ نئے سفر کی تیاری ہوتا ہے۔ وہی اندھیرا انسان کو اس روشنی تک لے جاتا ہے جس کے بعد پھر کبھی اندھیرا باقی نہیں رہتا۔ شاید آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا انسان ہو جو بظاہر عام ہو مگر حقیقت میں ایک راز ہو۔ اصل سفر باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اپنے باطن کی طرف ہوتا ہے۔ روح کی بیداری کا آغاز ہمیشہ ایک سوال سے ہوتا ہے، اور وہ سوال آج آپ کے دل میں پیدا ہو چکا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کے دل کو نور عطا فرمائے، آپ کی سوچ کو وسعت دے اور آپ کی روح کو بیداری نصیب کرے۔ اب راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔